یہ حدیث ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، جو مشہور صحابیات میں سے ہیں۔ اس حدیث میں وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں کہ انہیں شہر سے آوازیں سنائی دیتی ہیں، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ یہ اس وقت صحاباؤں کو مسجد میں بلانے کے لیے اعلان کیا جاتا تھا۔ یہ نماز کے لیے اعلان نہیں ہے، یہ صحاباؤں کو اکٹھا کرنے کے لیے جب کسی مسئلے پر یا کسی موضوع پر بات کرنی ہوتی تھی تو صحاباؤں کو مسجد میں اکٹھا کرنے کے لیے الصلاۃ جامعہ کہہ کر بلوایا جاتا تھا۔ تو فاطمہ کہتی ہیں کہ میں مسجد کی طرف بھاگی یہ دیکھنے کیا ہوا ہے، اور میں عورتوں کی پہلی صف میں تھی، مردوں کے بالکل پیچھے، یہ سننے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہیں گے۔ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ میں نے سیدھا ڈائریکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ جب ہم نے عبادت کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر انہوں نے کہا ہر کوئی اپنی جگہ پر رہے، بالکل نہ ہلے۔ آپ نے پوچھا کیا کوئی جانتا ہے میں نے کیوں بلوایا ہے؟ تو صحاباؤں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج میں نے تمہیں یہاں تقریر کرنے نہیں بلایا یا کوئی نصیحت کرنے نہیں بلایا، بلکہ تمیم الداری مجھے یہاں کچھ بتانے آیا ہے، اور وہ میں تم سب کو بتا سکوں اس لیے میں نے تم سب کو یہاں جمع کیا ہے۔ تمیم الداری کون ہیں؟ تمیم الداری ان چند صحابیوں میں سے ہیں جو پہلے کرسچن تھے، عیسائی تھے اور پھر مسلمان ہوئے۔ زیادہ تر صحابہ جو ہیں وہ کافر تھے، بہت کم ہیں جو یہودی یا عیسائی تھے اور بعد میں اسلام قبول کیا۔ تو تمیم الداری ان چند صحابیوں میں سے ایک ہیں جو پہلے سے ہی اہل کتاب ہیں۔ تمیم الداری جو ہیں وہ شمال کے قبیلے سے واقف ہیں جو سمندری قبیلہ ہے۔ قریش جو ہے وہ صحرائی قبیلہ ہے، وہ سمندر کو پسند نہیں کرتے، اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا کہ ان کے صحابہ سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور دوسری زمینوں کو فتح کر رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ میری اپنی امت سمندر میں سفر کرے گی اور پھر فتح حاصل کرے گی۔ تمیم الداری ہجرت کے 90 سال اسلام قبول کرنے آئے، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک واقعہ سنایا جو ان کے ساتھ بہت سال پہلے پیش آ چکا تھا۔ تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں جوان تھا تو میں ایک سمندری جہاز پر تھا، قریب 30 لوگ تھے۔ اچانک ایک خطرناک طوفان ان کے جہاز سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ بری طرح سمندر میں بھٹک جاتے ہیں۔ قریب 30 دن بھٹکے ادھر ادھر گھومنے کے بعد انہیں ایک جزیرہ نظر آتا ہے، ایک زمین کا ٹکڑا نظر آتا ہے۔ تو تمیم الداری اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں چھوٹی کشتیاں اتارتے ہیں کہ کسی طرح اس جزیرے تک پہنچا جائے۔ جیسے ہی آپ جزیرے پر پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا جانور، بہت بڑے بڑے بال نما جانور جو ان سے بات کر سکتا ہے۔ اس جانور کے بارے میں حدیث میں زیادہ تبصرہ نہیں کیا گیا کہ وہ کیسا دکھتا تھا اور کیسا تھا، بہرحال اتنا کہا گیا ہے کہ وہ بہت بڑا تھا اور اس کے بڑے بڑے بال تھے اور وہ بول بھی سکتا تھا۔ جب تمیم الداری اور ان کے چند ساتھیوں نے اس جانور کو دیکھا تو وہ بہت ڈر گئے تھے۔ جانور بولا کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو اپنے آقا کے پاس لے کر چلتا ہوں، اور آپ اس کے ساتھ ایک گفا پر پہنچے۔ آپ جوں ہی اندر گئے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی بڑا آدمی ہے جو کہ بندھا ہوا ہے۔ پھر وہی آدمی ان سے سوال پوچھنا شروع کرتا ہے۔ اس نے کوئی 10 یا اس سے کم سوال کیے، بہرحال وہ بہت ڈرے ہوئے تھے تو ایک کے بعد ایک اس کے سارے سوالوں کے جواب دیتے چلے گئے، آخری سوال تک۔ سوال ایسے تھے کہ
تیریا سمندر ابھی بھی ہے، فلانے کنویں سے کیا ابھی تک پانی آتا ہے، اس زمین پر کیا ابھی بھی فصل ہے؟ اور وہ جواب میں ہاں ہاں کہتے تھے۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا کہ وہ وقت آئے گا جب ادھر کوئی پانی نہیں ہوگا، وہ وقت قریب ہے جب یہ کنواں سوکھ جائے گا، ایک وقت ایسا آئے گا جب یہ زمین جو تم کہتے ہو بہت خوبصورت اور ہری بھری ہے بالکل بنجر ہوگی۔ اور وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی نشانیاں بتا رہا ہے اپنے ظاہر ہونے کی۔ اور پھر آخر میں وہ پوچھتا ہے کہ کیا عرب میں سے آخری نبی آ گئے ہیں؟ کیا عرب میں آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے؟ تو تمیم الداری ویسے تو عیسائی تھے، لیکن چونکہ وہ عرب تھے تو وہ جانتے تھے کہ نبی آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہیں بھیج دیا گیا ہے، اور ان کا ظہور مکہ سے ہوا ہے اور ابھی وہ یثرب میں ہے۔ وہ اس جگہ کو مدینہ نہیں کہتا تھا، مدینہ تو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جیسا بتایا کہ وہ ابھی عیسائی تھا تو اس لیے اس نے یثرب کہا، جبکہ ہم مسلمانوں کے لیے یثرب کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ یہود اور کفار کہا کرتے تھے، ہمارے لیے وہ مدینہ ہے۔ تو تمیم الداری نے کہا وہ مدینے میں ہے۔ تو اس نے پوچھا کیا عرب ان سے لڑتے ہیں؟ تو تمیم الداری نے کہا کہ ہاں لڑتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کون جیتتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کبھی وہ جیت جاتے ہیں اور کبھی عرب۔ عرب کے جیتنے سے ان کا مطلب احد سے تھا، جبکہ احد بھی ہمارے نظریے سے ہار نہیں تھی۔ بہرحال وہ ایک الگ قصہ ہے۔ پھر دجال بولا اگر عرب میں اچھائی ہوگی تو وہ اس کی پیروی کریں گے۔ اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ میں مسیح ہوں، اور یہ صرف کچھ وقت کی بات ہے کہ جب تک میں آزاد نہیں ہو جاتا، اور جس وقت میں آزاد ہو جاؤں گا میں اس دنیا میں ہر ایک شہر میں آؤں گا، صرف 40 دنوں میں، سوائے مکہ اور مدینہ کے کہ وہ مجھ پر حرام ہیں۔ جب بھی میں وہاں جانے کی کوشش کروں گا مجھے فرشتے روک دیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور منبر پر آہستہ آہستہ کچھ ٹھوکنے لگے اور کہا کیا میں تمہیں نہیں بتاتا تھا دجال کے بارے میں؟ یہ وہی دجال ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔